أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العظيم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. ناظرین کرام، سورۃ الکہف کی یہ ابتدائی آیات ہیں. اس سے پہلے بھی چند آیتوں کے متعلق کچھ باتیں سمجھنے کی ہم نے کوشش کی. جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. اس کتاب کی دو صفتیں بیان فرمائی. اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے اور یہ نظام زندگی کو درست کرنے والی مستحکم کتاب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے جو اس کے نزول کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست عذاب جو جنگ کی شکلوں میں پیش آئے گا. تاریخ نے کبھی ایسی جنگ نہیں دیکھی ہوگی، تاریخ میں کبھی ایسے حالات دنیا میں رونما نہیں ہوئے ہوں گے، اور وہ عذاب خداوندی ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی سپر پاور اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. چاہے دنیا کے انسان سیاسی اعتبار سے، مادی اعتبار سے کسی بھی قسم کی تیاریاں مکمل کر لے اور پوری طاقتیں حاصل کر لے، تب بھی وہ اس عذاب کا اور اس مصیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چونکہ یہ اللہ کے جانب سے برپا کیا جائے گا. ایسے سخت ترین حالات میں اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے جنہیں توحید نصیب ہے، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی خدا کی قدرت سے ہو رہا ہے، جو ہو گیا وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوا، اور جو آئندہ ہوگا وہ خدا کی ہی جانب سے برپا کیا جائے گا. وہ یہ ہر کام میں خدا کی ایک مضبوط اور مستحکم منصوبہ بندی پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ جن کے دلوں پر سکون کی ایک خاص کیفیت ہوگی دنیاوی زندگی میں، اور
وہ اعمال صالحہ سے بھی متصف ہوں گے اور خدا سے ان کا تعلق بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ وہ اعمال کرتے رہیں گے، ان کی عبادات درست ہوگی، ان کی دعائیں درست ہوگی، وہ خدا کے سامنے گڑ گڑائیں گے، خدا کو منائیں گے، ان کی تجارت درست ہوگی، ان کے کاروبار درست ہوگے، ان کے لین دین درست ہوں گے، ان کی چال ڈھال درست ہوگی، ان کے دل و دماغ درست ہوں گے، وہ سوچ رہیں گے، صحیح سوچ کے ساتھ وہ چلیں گے، ان کی تھنکنگ صحیح ہو چکی ہوگی، ان کا دیکھنے کا نظریہ صحیح ہوگا۔ عمل صالح جنہیں نصیب ہوگا، ایسے لوگ دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزاریں گے، اور وہ دنیا کی اس بھیانک جنگ کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوگے، اس سے نکلنے کی تدبیر ضرور کریں گے، لیکن وہ خدا کے اس فیصلے پر راضی و رضا رہیں گے کہ خدا کی اس میں زبردست کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ دنیا میں پرسکون زندگی گزاریں گے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا جو لا فانی ہوگی، لا محدود ہوگی، خدا کا خاص تقرب انہیں میسر ہوگا۔ اور وہ ہمیشہ ہمیش ان نعمتوں میں رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس جنگ کا اشارہ ان آیات میں کیا ہے، تو وہ جنگ کن لوگوں پر مسلط ہوگی، کہاں مسلط کی جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو متنبہ کیا، انہیں وارننگ دیا کہ دیکھیے، آگاہ ہو جائیے، قرآن آگاہ کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن تمہیں بتانے کے لیے آیا ہے کہ تم کس رخ پر جا رہے ہو، خدا کے متعلق تمہارے کیا خیالات ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ یہ کتاب ہدایت ان لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، ان لوگوں کو وارننگ دینے کے لیے جن پر اللہ تعالیٰ کے جنگی عذاب مسلط کیے جائیں گے، جو من جانب اللہ ہوگے، جس کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی، کوئی اس کے مقابلے کی سکت نہیں رکھتا ہوگا، یہ ان لوگوں پر برپا کیے جائیں گے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ولد کا لفظ آیا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عام طور سے لوگ لڑکا ترجمہ کر کے یہاں سے گزر جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ بڑی معنویت رکھتا ہے۔ عام طور سے ہمارے عرف عام میں یہ رواج ہے کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کو شفقت بھرے لہجے میں یہ کہتا ہے، بیٹا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتا ہے، لیکن وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں کہلاتا۔ عربی زبان میں بیٹا جو بطور شفقت کے کہا جاتا ہے اسے ابن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن ولد کا جو لفظ ہے وہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ ولد ولادت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی آتے ہیں کسی مرد کے عورت سے ملاپ کے نتیجے میں جو بچہ اور لڑکا پیدا ہوگا اسے ولد کہا جاتا ہے۔ تو جس قوم نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تصور کریں کہ کس بات کو خدا کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں۔ لا محالہ طور پر یہ کہنا پڑے گا کہ کسی کا اگر باپ ہے، کسی کا اگر بیٹا ہے، تو پھر وہاں یہ تصور پیدا ہوگا کہ اس کی کوئی ماں بھی ہوگی اور اس باپ کی کوئی بیوی بھی ہوگی۔ کیسے خیالات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ کی زبردست جنگی عذاب سے متنبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی اور واضح انداز میں بیان فرمائی، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ۔ سن لو کہ اس بات کی نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پرکھوں اور پروجوں کے پاس کوئی دلیل تھی،
توریت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، بائبل کو دیکھ لیجئے، اتنی تحریفات اور اتنا رد و بدل ہونے کے باوجود بھی آج بھی اس میں کوئی ایک لائن نہیں بتائی جا سکتی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، ورشپ می، میں خدا ہوں، میری عبادت کی جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اس عقیدے کے تصور سے بھی روح کانپ جاتی ہے، اسے کیسے بیان کیا جائے، کیسے جو ہے سامنے رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، اور یہ صرف اور صرف منہ پر ہے، اس کی ابتدا بھی منہ ہی ہے اور انتہا بھی منہ ہی ہے، نہ اسے عقل سے کوئی تعلق ہے نہ قلب سے کوئی تعلق ہے، یعنی اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں کہہ رہے، ان کی باتیں 100% جھوٹ ہے، اور یہ خدائی فیصلہ ہے۔ ان یقولون الا کذبا، کس طرح کا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو توحید کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا، اس توحید کی نعمت سے ہٹ کر سینٹ پال کے اس نظریے ولدیت پر دنیا عمل پیرا ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے متنبع فرمایا کہ اگر وہ اس عقیدے سے باز نہیں آئیں گے، اگر وہ ان باتوں سے اپنے آپ کو نہیں روکیں گے، تو گویا یہ کتاب ہدایت انہیں دعوت دے رہی ہے کہ سورہ کہف کو سمجھا جائے، سورہ کہف کی ان آیتوں پر غور کیا جائے۔ اللہ رب العزت کیا کہنا چاہتے ہیں، توحید کے کیا تقاضے ہیں۔ توحید ایک ایسی بنیاد اور بیسک ہے جو تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے، چاہے وہ عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو، حضرت ہود ہو یا حضرت صالح ہو، وہ یا تمام انبیاء نے یہ دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، وہ تنے تنہا ہے، پوری دنیا کے نظام کو وہ چلا رہا ہے۔ اور وہی لوگ اس جنگ کے بھیانک نتائج سے بچ سکیں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، جن کے پاس توحید ہوگی، جو اللہ کو ایک تسلیم کرتے ہوں گے، جو عمل صالح پر جمے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنت دی ہے، ہم اس محنت کے ساتھ جڑیں، ایمان کی، دعوت کے کام کی جو محنت دی ہے، اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم ایمان بنائیں، اپنا یقین بنائیں اور اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اس کام کو چلایا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ یہ آیت بڑی توجہ کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی صدی میں اس کام کو جاری فرمایا، ایمان اور عمل صالح کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی جب دجال کو قتل کرنے کے لیے دنیا میں بپا کیے جائیں گے تو وہ بھی اپنی جو ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ متصف ہو کر جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کبھی دنیا میں حکومت قائم نہیں کی، نہ اس کی کوشش کی، بلکہ وہ جو روحانیت کو لے کر، دین کو لے کر، ایمان کو لے کر، اللہ پر یقین کو لے کر دنیا میں آئیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کے اس مقصد کو سمجھیں اور ہم ایسی تمام شرکیاں اور جو ہے اللہ کی وحدانیت میں شریک کرنے والے عقائد سے باہر آ کر اللہ رب العزت کو ایک سمجھے۔ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، وہ تنے تنہا پورے دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اسی نے جو ہے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی قبض قدرت میں ہماری صحت بھی ہے، ہماری موت بھی ہے، ہماری زندگی بھی ہے۔ وہی لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے، وہی تمام چیزوں کا انتظام کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصل توحید سمجھا دے اور قرآن کریم کی ان آیتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔